بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور جو باتیں میں پچھلے 2 دن سے کرتا آ رہا ہوں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پسنی اور ارماڑہ کے درمیان 2 فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں 18 کے قریب فوجی جوان شہید ہوئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا دھماکہ، الکی مروت میں ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ ایم عالم بیس میاں والی پر پھر حملہ۔ یہ پھر حملہ کیوں میں نے کہا؟ کیونکہ ایک حملہ 9 مئی کو ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد آج ٹانک میں بھی ایک ایسی دہشت گردہ کی کارروائی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں غلام گردش میں حرم سرا اور دیوان خاص کی جو سنی سنائی باتیں ہیں، اس کے بجائے حرم سرا میں موجود ہوتے ہوئے یہ بات کیوں نہ کروں کہ الیکشن اور بیوی میں کیا تعلق ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ بہت بزلہ سنج قسم کے آدمی ہیں۔ میری ملاقات ان سے میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسلام آباد کے سینما ہاؤس میں ہوئی تھی، تو میں چونکہ پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا تو میں ان کے قریب گیا، ساتھ میں ان کی بیگم بھی تھی۔ تو میں نے ان سے یہ بات کہی تھی کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ ہیں؟ تو وہ ہنس کے مسکرا کے کہنے لگے ہو سکتا ہے میں ان کا ہم شکل ہوں، یا ہو سکتا ہے میں ان کا بھائی ہوں۔ جس پر ان کی بیگم نے سرینا ان کا نام ہے، انہوں نے کہکا لگایا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو میرا تعارف ہو گیا ان سے۔ تو یوں اب انہوں نے ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ الیکشن کا، کہ الیکشن کے بارے میں کوئی غلط تاثر میڈیا پر نہیں آنا چاہیے۔ اگر آپ کو بہت آئی ہوئی ہے کوئی بات کہنے کے لیے تو آپ اپنی بیوی سے جا کر کریں۔ اب الیکشن اور بیوی کا تعلق کیسے ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الیکشن اور بیوی، قاضی صاحب اگر بیوی سے بات کریں گے وہ پورے محلے میں پھیلا دے گی، اور محلے سے وہ بات پورے شہر میں، اور پورے شہر سے پورے ملک میں چلی جائے گی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ دیکھیں، بیوی سے اگر مشورہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مشورہ جب آپ لیں گے تو وہ مشورہ نہیں ہوگا، وہ حکم ہوگا۔ آپ کو مشورہ کوئی نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ تبصرہ کرنا چاہیں کہ جناب ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے میڈیا پر کوئی بات نہیں کرنی جس سے الیکشن کے بارے میں غلط تاثر جائے کہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو میں نے سوچا کہ یہ پوچھ لوں کہ یہ تبصرہ پہلی بیوی سے کرنا ہے، دوسری سے کرنا ہے، تیسری سے کرنا ہے، یا چوتھی سے کرنا ہے؟ بھئی 4 بیویوں والے بھی اس ملک میں موجود ہیں، 3 والے بھی ہیں، 2 والے بھی ہیں، 2 والے تو بہت ہوں گے۔ تو کیوں، کس بیوی سے مشورہ کرنا ہے؟ آپ نے ایک بیوی کا کہا ہے، تو پہلی سے کرنا ہے۔ اس پہ یہ نہ ہو کہ آپ کے خلاف کوئی محاذ کھڑا ہو جائے اور لوگ پلے کارڈ لے کر سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوں، خواتین خاص طور پہ، کہ ہمارا حق مارا گیا ہے۔ تو حق تو سب کا ایکول ہونا چاہیے اگر 4 بیویاں ہیں، لیکن آپ نے وضاحت نہیں کی۔ تو ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ مشورہ پہلی بیوی سے کرنا ہے، دوسری سے، تیسری سے، یا چوتھی سے، یا چاروں سے ہی ان کو یہ تبصرہ سنانا ہے؟ اور اگر چاروں کو سنا دیں گے تو پھر تو یہ آپ یقین مانیے کہ یہ تو مطلب جنگل کی آگ کی طرح یہ چیز پھیل جائے گی۔ پھر اس میڈیا کو آپ کیسے روکیں گے؟
آپ جس سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں اس میں خواتین کا بہت اہم کردار ہے. خاتون کو آپ ایک بات بتا کر دیکھیں، وہ اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتی، یہ ان کی جبلت ہے. جی ہاں، وہ اپنی جو محفل ہے، جو چاہے کمیٹی پارٹی ہے یا جو بھی ہے، حتیٰ کہ قرآن خوانی کے لیے بھی اگر اکٹھی ہوں گی، اگر درس کے لیے بھی اکٹھی ہوں گی تو وہاں بھی یہ بات کر دیں گی. تو یہ اب پھر آپ کا ذمہ ہے چیف جسٹس صاحب، پھر آپ جواب دیں اس سلسلے پہ، کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو جا کر بتا دیں اگر آپ کو الیکشن کے بارے میں کوئی ایسا تاثر ہے، لیکن میڈیا پہ نہیں. تو وہ یہ بھی بتا دیں کہ پہلی سے کرنا یا دوسری سے. تو میں نے تو اپنی پہلی بیوی سے مشورہ کیا، بلکہ تبصرہ کیا، تو انہوں نے کہا بھاڑ میں گئے الیکشن، جمہوریت نے دیا کیا ہے اس ملک کو؟ اب آپ بتائیں. اس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جمہوریت کو خطرہ ہوگا کہ اگر الیکشن کے بارے میں غلط تاثر ہوا تو یہ جمہوریت کے بارے میں غلط تاثر ہوگا. تو میری تو پہلی بیوی نے کہہ دیا ہے کہ یہ جمہوریت جائے جہنم میں. انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، گیس کے بل بڑھ گئے ہیں، اور کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. کہاں ہے انتظامیہ؟ کہاں ہے حکومت؟ کہاں ہے ایگزیکٹو؟ کہیں کچھ نہیں ہے. تو میں تو ایک بات کہہ کے پھنس گیا ہوں، اور آگے سے جو باتیں سننی ملی ہے سننے کے لیے، وہ آپ خود اس کا جواب دیں. تو بہرحال میں نے یہ بات اس لیے شروع میں کہہ دی ہے کہ دوست جو ہے وہ یقیناً سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یہ الیکشن اور بیوی کا کیا تعلق ہے، اور یہ پہلی اور دوسری اور تیسری اور چوتھی بیوی والا مشورہ یا تبصرہ یہ کیوں؟ تو یہ تو چیف جسٹس صاحب کی نظر کرتا ہوں، وہ اس کا جواب دیں. اور رہی بات الیکشن کی، الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں. میں کیوں کہوں نہیں ہو رہے؟ حالات بتائیں گے کہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کیونکہ دل ہے جو مانتا ہی نہیں ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جوں الیکشن کے دن جب سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں ذکر کیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، اور پسنی سے ورماڑا جاتے ہوئے، اور اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان تو بتا دیا، اور آج کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہوا. تو یہ ایک سلسلہ چل نکلا ہے اور اس میں تیزی آ رہی ہے. یہ باقاعدہ طور پر یہ آپ اس میں دیکھیں کہ جو میاں والی کا خاص طور پہ ہے یہ پھر ہوا ہے. میاں والی پنجاب میں ہے، ڈیرہ اسماعیل خان اور لکی مروت وہ کے پی میں ہے، اور بلوچستان میں پسنی اور ماڑا. اندازہ لگائیے کہ یہ کس طریقے سے پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے. کیا بدامنی کی صورتحال میں الیکشن ہوں گے؟ اس کا جواب آپ مجھے دیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوں گے، آپ بتائیں کہ بدامنی کے حالات میں ہوں گے الیکشن؟ ادھر معاشی بہتری کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، ادھر غیر ملکی غیر قانونی طور پر جو مقیم ہیں لوگ ان کو بھی واپس بھیجا جا رہا ہے. بڑے بڑے کام اس نگران حکومت نے سنبھال لی ہے. تو کیا الیکشن ہوں گے؟ پریس کیجئے بیل آئیکن کو، اور اگر پسند آیا تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے گا ضرور، اور ہاں اپنے کمنٹس دینے نہ بھولیے. اگر پسند آئے تو دوستوں کو ضرور شیئر کر دیں. اللہ نگہبان.